پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے نہیں، پھینک لو، اور اتنے مضبوط سے بتاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. تو میں نے کہا یہاں کے ڈاکٹر تو نہیں کہتے کہ پیناڈول کے اتنے 5 سال تک رہیں گے. کہتے ہیں ابے یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا کیا ہے، کمبختو یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا نہیں ہے جو پیناڈول کا تھوڑا سا انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اور حکیم جس نے پیناڈول کی سپیلنگ نہیں آتی اس کو پتا چل گیا پہلے سے. سارے حکیم نہیں ہوتے ایسے، بہت سے صحیح حکیم بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی ایسے ہی پھینکوؤں کی چل رہی ہے. ڈاکٹر بھی یہ کام کرتے ہیں. حکیم کے بارے ابے حکیم کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بس کرو، بہت سی چیزیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوا، حکیم نے کر دیا علاج. میں خود بھگتا ہوا ہوں، یہ تو میں اپنے اوپر بھگتا ہوا ہوں کہ میں نے بہت ڈاکٹر، میرے اکثر لوگوں کو سنا چکا ہوں میں واقعہ. پیٹ کا مسئلہ تھا ایک دفعہ، گلے کا مسئلہ ہوا، سارے ڈاکٹر حکیم وہ ہومیوپیتھک تھک گیا. ایک حکیم صاحب نے 2 دن میں ٹرک فٹ فاٹ کر دیا مجھے. تو لیکن یہ بات ہے کیونکہ حکیموں کی سرپرستی نہیں ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے، حکمت کا جو علم ہے نا اس کی گورنمنٹ اب سرپرستی نہیں کر رہی ہے، تو اس میں فراڈیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے ہندوستان میں جو صدیوں مسلمان علاج کراتے رہے ہیں، بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں، وہ سارے حکیم ہی کرتے تھے. گورے بھی آئے حکیموں سے. ابھی حیدرآباد میں ایک حکیم ہے، اب تو شاید اللہ کرے زندہ ہوں، امید ہے، بڑی عمر تھی ان کی. تو ان کا کیا تھا، ان کے دادا کے پاس ابھی تک ایک گورے کا سرٹیفکیٹ ہے. ان کے دادا کا علاج کیا تھا ایک حکیم نے، ان کے دادا حکیم تھے، انہوں نے علاج کیا تھا ایک انگریز کا. ایک انگریز آفیسر تھا ہندوستان میں، جب ہندوستان میں حکومت تھی ان کی گوروں کی، اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو گئی، وہ علاج کرا کر آگے تک گیا، نہیں ٹھیک ہوا. تو یہ جو حیدرآباد کے حکیم صاحب ہے نا، ان کے دادا کے پاس آیا، وہ ان کے دادا نے علاج کر دیا. وہ بڑا خوش ہوا، تو اس نے ان کے دادا سے بولا مانگو کیا مانگتے. انہوں نے کہا بس کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک سرٹیفکیٹ بنا دو مجھے کہ لا علاج بیماری تھی میں نے ٹھیک کیا ہے، بس اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اور اپنی اسٹیمپ لگا دو اس پہ. وہ ابھی تک ان کے پاس اسٹیمپ چلی آ رہی ہے. تو لوگ مجھ سے فوراً بیان کے بعد ان حکیم صاحب کا نمبر، بھائی وہ دادا کا کام تھا ان کے دادا نے کیا تھا. تو باقی میں کسی کی پبلسٹی تو نہیں کرتا نا، کوئی کچھ غلط ٹیکا لگا، حکیم تو ٹیکے لگاتے نہیں، کوئی غلط معجون کھلا دی میرے گلے پڑ جاؤ گے. تو وہ اس کا کیا فائدہ ہوا، ان حکیم صاحب کا ماشاءاللہ بڑا بزنس چلا وہ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے. تو سب میں کچھ فائدے مند ہوتے ہیں سب، تو کبھی کسی ایک دوسرے کی 100% نفی مت کرو. باقی ایک حقیقت ہے کہ جتنی ترقی اس وقت میڈیکل سائنس نے کی ہے، کسی اور فیلڈ نے اتنی ترقی نہیں کی. تو ان میں حکیم ہو یا ہومیوپیتھک ہو، جو سپیریئر ہے وہ کون ہے، وہ میڈیکل سائنس ہی ہے. تو ٹھیک ہے، چند باتوں میں حکیم کی دوائیں زیادہ فائدہ پہنچا دیتی ہیں. کچھ حکیمی دوائیں ایسی ہیں جو زندگی بھر استعمال میں ویسے ہی رکھو، بڑا فائدہ ہوتا ہے، جو صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں. ڈاکٹر نہیں مانتے ان کو، تو ڈاکٹروں کی مت سنو اس میں، وہ صدیوں سے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی ریسرچ ہی نہیں کی ہے نا. جن ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے وہ ماننے لگے ہیں. پھر کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے جن کو نزلہ رہتا ہے نا، اکثر سر میں جمع رہتا ہے نزلہ، وہ استو خدوس، وہ مارکیٹ سے خرید لیں. گرم پانی ہو قہوے کی طرح، اس میں 1 چمچہ حل کر کے رات کو پی لیا کریں پابندی کے ساتھ. بہت فائدے اس کے، دماغ بھی، بال دیر سے سفید ہوں گے آپ کے، اور وہ سارا کچرا وچرا دماغ سے کھیل کے باہر نکال دے گی، وہ بہت فائدے مند ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی کھا لو، کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ڈاکٹر نہیں مانیں گے اس کو، ڈاکٹر کو کیا پتا، اس تو خدوس کی اسپیلنگ نہیں آتی ڈاکٹر کو. تو اب پھر بھی اس میں بھی ڈاکٹر ٹانگ اڑا رہا ہے، ابے یہ کچھ بھی نہیں ہے، حکیموں کی بنا ہے. بھائی یہ صدیوں سے ایک آزمودہ نسخہ ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، بہت فائدہ مند ہے. ڈاکٹر تحقیق کرے گا تو آ جائے گا اس طرف. ہمیں یاد ہے بچپن میں حکیم لوگ اس سب ہول کا چھلکا دیتے تھے، ڈاکٹر نہیں مانتے تھے اس کو. اب سارے ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں سب ہول پیا کرو، اور یہ فائدہ، یہ نقصان بھی ہے اس کے، کچھ فائدے بھی ہیں. تو اسی طرح حکیموں کی ایک دوا ہے معجون فلاسفہ. کبھی بیٹھو گے تو حکیموں کی دواؤں کی فہرست بتاؤں گا میں آپ کو. معجون فلاسفہ اتنی زبردست چیز ہے. جوارش کمونی، ہاں مزہ نہ آئے پیسے واپس. پیٹ کے لیے اتنی بہترین دوائی ہے، زیرے سے بنتی ہے، زیرے سے. جن کو پیٹ کے ابھار اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں تو وہ جوارش کمونی کھانے کے بعد گرم پانی سے تھوڑا سا کھا کے دیکھیں، ایسا بہترین خاندانی پیٹ ہو جائے گا. ہاں جب پیٹ کی کوئی پرانی بیماری ہو، کوئی زخم ہو، وہ ایک الگ بات ہے. چھوٹے موٹے تو یہ نہیں سے ہو جاتے ہیں. جو شاندار یہ جو جڑی بوٹیوں والا آتا ہے، یہ نہیں جو آپ قہوہ کی شکل میں پیتے ہیں،
یہ جو جڑی بوٹیوں والا جوشاندہ ہے نا، جڑی بوٹیوں والا، اتنا فائدے مند ہے صحت کے لیے. آپ کو نزلہ ہو دیر سے ٹھیک کرے گا یہ، دیر سے، لیکن خاندانی ٹھیک کر دے گا آپ کو. آپ اس کو 2 گھنٹے پانی میں بھگوئے، پھر یعنی 2 گلاس پانی میں آپ نے 2 گھنٹے یہ جوشاندہ بھگونا ہے. ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے دراز میں، بس پڑا ہوا یہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جوشاندہ آپ نے جڑی بوٹیوں والا، یہ آپ نے 2 گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھا، ہلکی آنچ پہ، اسٹیل کی دیگچی میں ہلکی آنچ پہ پکایا اس کو، 1 کپ رہ گیا اور اس کو چھان لیا. وہ کڑوا کڑوا آپ پی کے رات کو سو جاؤ، اور جو کچرا بچا ہے اس میں 2 گلاس اور ڈال دو. اچھا کمال کی بات ہے، یہ نسخہ مجھے بچپن میں ایلوپیتھک ڈاکٹر نے بتایا تھا. مجھے نزلہ بہت رہتا تھا نا، سر میں جمع رہتا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب ہمارے پاس تو اینٹی الرجی ہے، ہم کھلائیں گے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. اور اس نے کہا کہ یہ پیو، یہ ہر چیز ٹھیک، پیٹ بھی ٹھیک کرے گا، جسم کو طاقت بھی بحال کرے گا، دماغی طاقت. اس کا نسخہ ہی آپ پڑھ لو نا، ایسی خاندانی چیزیں، خمیرہ، گاؤ زبان اور بلفشاں گلفشاں، پتہ نہیں کیا کیا ایسی جنت کے سارے پھل اس میں ڈالے ہوئے انہوں نے. نام سے ہی آدمی کے خوش ہو جاتا ہے. تو ہے کڑوا، مزہ نہیں آئے گا پینے میں، تو شہد ملا لو اس میں، ہم تو کڑوا کڑوی پی لیتے ہیں. آپ رات کو پیو، پی کے سو جاؤ، اور وہ آپ نے جو وہ تھا نا، وہ 2 گلاس پانی دوبارہ اس میں ڈال دیے، صبح پھر اسے بوائل کرو اور 1 کپ رکھ لو، پھر وہ بھی پی لو نہار منہ خالی پیٹ. چند دن پی کے دیکھو، ایک دم فائدہ نہیں ہوگا، 3-4 دن کے بعد آپ دیکھو سر سے پرانا فرنیچر، پرانے جو چیزیں نکلیں گی نا، جو چیزیں نکلیں گی ناک کے راستے، پرانا فرنیچر، پرانے لحاف، دادی کا جہیز، ٹوٹی ہوئی الماریاں، جیسے پرانے گھر سے نہیں سامان نکل رہا ہوتا جب صفائی ہوتی ہے، پرانے چپل، یہ سب کچھ نکلے گا سر سے. حقیقت. تو صاحب ایک دم سر آپ کا صاف ستھرا، پیٹ سسٹم ایک دم خاندانی ہو جائے گا. 1 ہفتہ پی لو اپنے خرچے پہ. اچھا ایک ڈاکٹر، ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، زیادہ پرانا نہیں، ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے. دیکھو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طبقے سے ملتے ہیں، ہر ایک کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں، تو آپ کے سامنے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے، بہت خاندانی. انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا. کہتے میرے آدھے سر میں درد رہتا تھا، علاج کرا کرا کے تھک گیا، ٹھیک نہیں ہوا. اب ضروری نہیں کہ اس نسخے سے ہر ایک کوئی فائدہ ہو، آدھے سر میں درد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، سارے جا کے یہ کرنا شروع کر دیں. کہہ رہے میں نے میڈیکل سائنس کی خود بھی کتابیں پڑھی، بہت خود بھی وہ محقق ہیں، باہر سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں، یہاں کے نہیں، باہر سے پڑھ کے آئے. کہہ رہے میری اماں نے بتائی، یہ واقعہ ہوگا 95-96 کا، بھی تو وہ ایجڈ ہو گئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا ادھر قبلہ حکیم صاحب ہے، ان کے پاس چلا جا. وہ حکیم بھی انا للہ ہو چکا ہے ان کا، بوڑھے حکیم تھے، شاید حکیم مرسلین ہی نہ ہو جن کے پاس میں ٹھیک ہوا تھا جا کے. وہاں حکیم صاحب ہے، ان کے پاس چلے گا. میں نے کہا یہ حکیموں کو میں نہیں مانتا. اماں نے کہا بیٹا بوڑھے لوگ ہیں، حکیموں سے علاج کراتے رہے، ایک دفعہ چلے جاؤ. کہہ رہے میں نے اماں کا دل رکھنے کے لیے چلا گیا. میں یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب سن بھی رہے ہوں گے، جب میں بیان کروں گا نا، یہ بیان جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی سنتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھینک نہیں رہا ہوں میں، مجھے پتا ہے وہ ڈاکٹر کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں میں آدھے سر میں درد رہتا تھا میرے. کہہ رہے میں گیا ہوں، میں نے وہ قبلہ حکیم صاحب بوڑھے، انہوں نے پتہ نہیں نبض وبض دیکھی ہوئی ہوگا، مجھے کوئی معجون دے دی اور مجھے کہا یہ کھاؤ کوئی چورن چٹنی کچھ نا. کہا 3 دن میں یہ درد کم ہونے کے بجائے بڑھے گا، 3 دن تک یہ اور بڑھے گا، اور ناک بھی بھاری ہو جائے گی، سانس بھی بند ہو سکتا ہے، لیکن برداشت کرنا، کھاتے رہنا ہے. کہہ رہے میں نے ایسے ہی کیا، کھاتا رہا، بڑھ گیا، ناک بند، سوجن، سویلنگ، پتہ نہیں کیا. کہہ رہے 4-5 دن کے بعد وہی پرانا لحاف، گدے، فرنیچر، یہ تو میرے اپنی تعبیر ہے، انہوں کے الفاظ میں. کہہ رہے جو ناک بہنا شروع ہوئی ہے، اتنا کچھ اندر سے مال ملادہ نکلا ہے، فٹ فاٹ. کہتے وہ دن آج کا دن، کتنے 20 سال ہو گئے فٹ فاٹ، اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو اس لیے کسی بھی چیز میں مبالغہ آرائی ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر جو کہہ دیتے ہیں حکیم کچھ بھی نہیں، بھائی ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ حکمت پڑھی ہوتی تو پھر آپ بات کرتے ہیں. اور اسی طرح حکیم لوگ تو زیادہ یہ بیماری حکیموں میں ہے. ابے اور ہومیوپیتھک تو ایسے ماشاءاللہ پھینکو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، ایسے ایسے پھینکو آ رہے ہیں ہومیوپیتھک. جس کمبخت کو کچھ نہیں آتا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے وہ. جرمنی میں سب سے مشکل کام ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننا ہے، جہاں سے یہ فن آیا ہے. یہ جرمن ڈاکٹر تھا نا ہومیوپیتھک کا بانی، وہاں آپ کو وہ ایک
पूरे पूरे शहर में एक आध डॉक्टर मिलेगा आपको। हमारे यहाँ जिसको कुछ नहीं आ रहा वो होम्योपैथिक कोर्स करके क्या बना हुआ है, होम्योपैथिक डॉक्टर बना हुआ है। हर बीमारी का इलाज एक ये है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक बहुत मुश्किल फन है, इसमें अलामतें बहुत ज्यादा देखनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके आदमी फैसला, वो मेडिसिन तजवीज की जाती है कि ये क्या है। तो हर फील्ड में अच्छे भी हैं बुरे लोग भी हैं, किसी की भी आप 100% नफी नहीं कर सकते। तो ये कौम की एक बीमारी है हमारी। हकीम सईद साहब बहुत जबरदस्त हकीम थे। वो पाकिस्तान में चंद एक हकीम, हकीम अजमल हो गया, हकीम मुरसलीन, हकीम सईद, ये बड़े खानदानी हकीम गुजरे, बहुत एक्सपर्ट थे ये लोग। इनकी अच्छी बात पता है क्या थी? हकीम सईद साहब की बात ये थी कि बाज दफा उनको पता होता था इस बीमारी का एलोपैथिक में आसान इलाज है और अच्छा, वो एलोपैथिक दवा लिख के दे देते थे। लोग फिर उससे चिढ़ते थे कि यार वहाँ हकीमी इलाज कराने आए हैं। तो उनकी बात यही होती थी, तुम्हें आम खाने से मतलब है, ये पेड़ गिनने से मतलब है? आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से? मुझे याद है एक हकीम साहब हुआ करते थे, मैं उनके पास चला गया, वो उनको शहीद कर दिया दहशत गर्दों ने। अच्छे लोग वैसे ही शहीद हो जाते हैं बेचारे। तो मुझे बुखार था, उन्होंने मुझे पैनाडोल दे दी। मैंने कहा मैं तो हकीमी इलाज करने हैं। उन्होंने कहा बेटा पैनाडोल बेहतरीन चीज है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बुखार के लिए बेहतरीन चीज है, खा लो ये। हमारे पास भी अगर ये खा लो, जब इससे आराम से उतर जाएगा तो क्या जरूरत है, तो कोई बाकी जरूरत होगी कोई बीमारी की तो मैं दवा दे दूंगा। तो ऐसे हकीम मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट ईमानदार नहीं है ना, हकीम की भरमबाजियां होती हैं। आजकल स्टेरॉइड का इस्तेमाल, स्टेरॉइड होता है ना, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हकीम। मैंने अभी 2 हकीमों को पकड़ा है इसमें। एक लड़के को उन्होंने दवा दी, अब बात हया के खिलाफ है, वो लड़का बेचारा, वो है मसाइल जो आजकल नौजवानों के हैं, शादी हो गई ये वगैरह वगैरह, तो किसी हकीम किबला के पास चला गया। मैंने मना किया हकीम के पास में जाना, इसमें ड्रामेबाजी बहुत हो रही है। वो नहीं चला गया, वो दवा खा के पता नहीं टार्जन बना हुआ घूम रहा है। मैंने कहा बस कर, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर। कह रहे नहीं वो बड़े जबरदस्त हकीम है। मैंने वो दवा, मैंने कहा एक लैब है उसमें जाके रिसर्च कर, तहकीक करवा ले। करवाई तो स्टेरॉइड निकली उसके अंदर। मैंने कहा हकीम को जाके पकड़, वो तो बेड़ा गर्क कर रहा है तेरा। तो हकीम साहब ने कहा ओहो गलती से किसी ने डाल दी होगी दवा। एक और हकीम उससे भी बड़ा, बड़े नेक परहेजगार किबला हकीम थे वो, उनके पास चला गया, वहां से लेकर आया। फिर मैंने उसको मना किया, मैंने कहा मत पढ़ो इन चक्करों में, ये तुम्हारा दिमागी मसला है और जिस्मानी नहीं है। खोपड़ी खराब हुई है, ये साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। नहीं जी, वो शौक था, उसकी रिप तहकीक करवाई, उसमें भी स्टेरॉइड। कुछ हकीमों ने करोड़पति बन गए। कैसे? पैनाडोल का पाउडर बनाया हुआ है कूट के। अब पैनाडोल आप खाते हैं, आपकी बॉडी हल्की फुल्की हो जाती है। उन्होंने क्या कि न्यू कराची में था, पकड़ा गया था हकीम वो क्या करता था, पैनाडोल और डिस्प्रीन इसके ना पाउडर बना के थोड़ा सा उसमें चूरन भी मिला दिया ताकि पता ही ना चले क्या है। पूरे पूरे डब्बे भरे हुए हैं, पुड़ियाएं बना बना के लोगों को, और उसमें स्टेरॉइड वगैरह भी डाल दी होगी। जो खा रहा है एकदम फिटफाट, पेन वेन खत्म। तो बाद में पकड़ा गया। तो ये बहुत ड्रामे है इसमें, बहुत ड्रामे है इसमें। तो हुकूमत ने सरपरस्ती छोड़ दी है। जब हुकूमत, डॉक्टरों की तो फिर भी कुछ ना कुछ निगरानी है, हकीमों का तो भाई बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो इल्म गलत नहीं है, हिकमत का इल्म, इल्म बहुत खानदानी है, शानदार है, लेकिन हुकूमत ने सरपरस्ती छोड़ दी है तो इसमें फ्रॉडियों की एक भरमार है, इसलिए अब लोग ट्रस्ट ही नहीं करते। बच्चों के पोलियो के खतरे का जवाब कुछ ज्यादा लंबा हो गया। पिलाया करो पोलियो के खतरे, मैं भी अब बच्चों को पिलाता हूँ, पहले नहीं पिलाता था मैं, लेकिन अब पिलाना शुरू कर दिया। जब हमारे बहुत नॉलेज बढ़ी है, बाहर मुल्कों में ट्रेवलिंग हुई है, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिले हैं, तो मेरे सारे इश्कालात का उन्होंने जवाब दे दिया है। मैं कहता हूँ भाई डॉक्टर की, बल्कि मैं तो अब जो बीमारियां आम हैं, जो आम नहीं है, अच्छा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो खतरनाक नहीं है, उनकी वैक्सीन मैं नहीं कराता। जैसे खसरा है, चिकन पॉक्स है, डॉक्टर कहते हैं वैक्सीन कराओ, मैं नहीं कराता। मैं कहता हूँ जितना नेचुरल चलोगे मेरा ख्याल है, मेरी राय ज्यादा अच्छा है, क्योंकि खसरा ऐसी चीज है जो मौत का सबब नहीं बनती है, अगर केयर की जाए वो अपना टाइम पूरा करके खत्म हो जाता है। इसी तरह चिकन पॉक्स सब बच्चों को निकलते हैं, निकलने दो एक दफा, क्योंकि नेचर का कोई मुतबादिल नहीं है भाई। नेचुरली जो काम होगा, वो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम उसका पैदा होगा वो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर तो कहते हैं चिकन पॉक्स के भी टीके लगाओ, खसरे के भी लगाओ, तो हो सकता है वो सही कहते हो भाई, लेकिन हम कहते हैं भाई क्योंकि डेंजरस नहीं है, वो मौत का जरिया नहीं बनते। खसरा अगर बहुत ही कोई बिगड़ जाए तो मौत का जरिया बनता है, लेकिन आमतौर पर सब बच्चों को खसरा होता है। जो काम नेचुरली हो सकता है वो फितरत है। लेकिन पोलियो तो ऐसी चीज नहीं है ना कि हो गई तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा, वो तो टेढ़ा मेढ़ा करके जाएगा आदमी को।
یہ چیچک تو ایسی خطرناک بیماری ہے، وہ تو چہرہ خراب کر دیتی ہے وہ. تو ایسی ڈینجرس جتنی بھی بیماریاں جو آپ کے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں ان کی ویکسینیشن لازمی کروانی چاہیے. اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ، قوم پہ بھی رحم کھاؤ، ماں باپ پہ بھی رحم کھاؤ، بلکہ ماں باپ کو چاہیے بچے پہ رحم کھائیں. بچے کو توکل کی بھیٹ نہ چڑھائیں، یہ کوئی توکل نہیں ہے. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو پولیو نہیں پلایا، بچوں کو پولیو ہو گیا. اب جب وہ بچہ بڑا ہو کے تحقیق کرے گا کہ مجھے قطرے پلا دیے جاتے تو مجھے نہ ہوتا، اس کے دل میں کیا عزت رہے گی اپنے ماں باپ کی. اس لیے یہ اچھا ایسی باتیں کرو. لوگ کہتے ہیں سرکاری ملا درباری ملا. ہمیں نہ پولیو والوں سے کوئی پیسے ملتے ہیں، نہ کہیں سے کوئی ایک ڈھیلا بھی نہیں ملتا ہمیں. آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں، ماننا ہے مانو، نہیں تو تجربے کی بھینٹ چڑھاؤ اپنے بچوں کو، تجربے کرتے رہو. وہی لنگڑے لولے معاشرہ ہمارا. یورپ امریکہ میں جاؤ، ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا کوئی بیچار، یعنی کوئی اس طرح کا پولیو کا مریض. ہمارے یہاں بھرے ہوئے ہیں. تاجدار احمد شاہ کیا سید لوگ بخشے جائیں گے؟ نہیں بھائی، سید بھی سے بھی حساب و کتاب ہوگا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مبارک ہستی کون ہو سکتی ہے؟ نبی نے آپ کو فرمایا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اگر تمہارے اعمال نہیں ہیں. حدیث کا مفہوم ہے. تو سب سے پہلے اسلام میں اعمال ہیں، باقی سب کچھ اس کے بعد. کیا آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنے سے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جی حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. لیکن اس طرح کی حدیثوں سے جو آتا ہے نا کہ جنت میں داخل، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اللہ کا قاعدہ ہی ہے، وہ آیت الکرسی سے معاف نہیں ہوں گے. اور یہ کہ میرا نام ضرور لیجئے گا. کیا نام ہے بھائی؟ تاجدار احمد شاہ. ماشاءاللہ بڑا خاندانی نام ہے. لگ رہا ہے پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں. اچھا، پولیو کے قطرے پلوانے کس سے ہیں؟ یہ بھی اہم سوال ہے. پولیو کے قطرے ہر نتھو پھتو سے نہیں پلاؤ، پتہ نہیں منہ میں کیا ڈال کے چلا جائے. وہ اپنے علاقے کی جو کلینک میں جو آپ کا ریلائبل ڈاکٹر ہے اس سے پلوا کے بچے کے نشان لگوا دو، تاکہ پھر جو پولیو ٹیم آتی ہے نا اس کو بتاؤ بھائی ہم نے پلا دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ورنہ پھر وہ تنگ کرتے ہیں پلاؤ بھائی کیوں نہیں پلایا، ان کو پیچھے سے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے تو پھر وہ پریشان کرتے ہیں. تو بہتر ہے میں ایسے ہی کرتا ہوں، بچوں کو اپنے کلینک ہے، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے، گھر والے لے جاتے ہیں بچوں کو، وہ پوری ویکسینیشن کا کورس کر دیتے ہیں. اچھا ہوتا ہے بھائی یہ. ہمارے اب دیکھو یہ کووڈ کی ویکسین آئی ہے دنیا میں، اس کے بعد کووڈ الحمدللہ ختم ہو گیا، ورنہ ایک لائن لگ گئی تھی بھائی. اچھا ایک اور اہم بات ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کووڈ کی ویکسین لگی اور انا للہ ہو گیا ان کا. خبریں آ رہی تھی، دیکھو میرے ماموں کو پولیو کے وہ کووڈ کی ویکسین لگی، چل پڑے فلانے، چل پڑے فلانے، چل پڑے. میرے پاس ڈاکٹروں کی فہرست ہے، میں نے فون گھمائے، ڈاکٹر صاحب وہ بھی مر گیا، وہ بھی. ڈاکٹر نے ایک بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا مفتی صاحب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ مار دے. اب ہوتا یہ 24-25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، ان میں اگر 10 کروڑ کو بھی لگ رہا ہے، ان 10 کروڑ میں کم از کم 50,000 تو ایسے تھے جنہوں نے آج مرنا تھا. کیا خیال ہے؟ 40-50,000 تو ایسے ہوں گے نا 10 کروڑ میں جنہوں نے آج کیا تھا. یہ 40-50 بھی اگر زیادہ ہے، 4-5 ہزار تو ایسے ہوں گے جنہوں نے آج مرنا تھا. اب لگی تو سب کو ہے ان 10 کروڑ میں. 30-40 ہزار یا 10,000 یا 5,000 یا 500 جن کو اس دن اٹیک ہونا تھا جس دن، تو اب ان کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں نے ڈال دی. وہ ان ویکسین کی وجہ سے نہیں مرے ہیں، وہ نہیں لگتی تو بھی مرنا تھا انہوں نے. تو وہی بات ہے، تحقیق جب کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کتنوں کو لگی، اس میں سے کتنے مرے. تو اگر اتنے مرے جتنے روز مر رہے ہیں تو پھر یہ بھائی ویکسین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے. تو اس لیے یوٹیوب یا فیس بک کی تحقیقات پر اندھا اعتماد مت کر لیا کرو. یہ جس کی ڈاکٹر خود بھی تو لگا رہے ہیں اپنے. اگر ویکسین لگنے سے بندے مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کیوں لائن لگا کے کھڑے ہوتے؟ سب سے پہلے ہمارے لگاؤ. تو یہ اس سے بھی آگے نکل رہے ہیں، ڈاکٹروں سے بھی. یہ بیماری پاکستان میں ہے، جو فنٹر جتنے ماشاءاللہ ریسرچر پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. یار ایک بڑی پیاری ویڈیو بیان سے ہٹ کر ہے لیکن بتا دوں، کچھ لڑکے ویڈیو بناتے ہیں منہ پہ لال رومال نہیں ہوتا، لال رومال رکھ کے
بھائی ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ نہیں شارٹس جو آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ یہ مجھے یاد نہیں ابھی, وہ ایک ہی بندہ ہے میرا خیال ہے 4-5 بندے بنا ہوا ہوتا ہے ایک ہی ٹائم پہ, بعض ویڈیو بڑی خاندانی بناتا ہے یار, ایسا نقشہ کھینچتا ہے نا سوسائٹی. میں نہیں دیکھتا زیادہ ویڈیوز یہ, لیکن ان کی جہاں آئے گی میں دیکھتا ہوں. جیسے کل ویڈیو بنائی, یہ پاکستانی قوم کا حال ہے لڑکوں کا, لونڈے لپاڑوں کا. کل میں نے ایک ریل چلتے ہوئے نا نظر سے گزری, اس میں وہ ایک لال سا وہ انہوں نے ماسک چڑھایا ہوا ہوتا ہے, ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے 3 لونڈے, باتیں کیا ہو رہی ہیں یار, ایسا ہے 50 لاکھ سے نا ہم بزنس شروع کرتے ہیں. دوسرا کہتا ہے جب بزنس کرنا ہے نا تو کروڑ سے کرو, پھر مزہ ہے بزنس کا. وہ دوسرا اور تیسرا اس کی, ہاں یار بزنس ہو تو پھر کروڑ تو ہو کم از کم, 50 میں کیا ہوتا ہے. پھر کہا چلو تینوں مل کے پیسے ملاتے ہیں. یار جب تینوں, یا بھی مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا, میں تو رٹا تھوڑی لگا کے میں نے یاد کیا, ہو سکتا ہے کچھ ان کی تعبیر میں میری تعبیر میں تھوڑا فرق آ جائے, لیکن جو میسج ہے وہ میسج ان کا جو دینا چاہ رہے ہیں نا وہ میں بتا رہا ہوں. کہتے کہ یار اگر تینوں نے ملا کے کرنا ہے 50 میرے 50 تیرے اور 1.5 کروڑ, کیا یار 1.5 نہیں کرنا ہے تو پھر 2 کروڑ سے کرو. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. ابے مزہ بزنس کا جب ہی آئے گا جب کم سے کم کتنے 2 کروڑ. اتنے میں وہ ہوٹل میں بیٹھے, وہ آیا چائے, انہوں نے کہا یار 3 دودھ پتی لیا. وہ کہہ رہا میرے پاس تو پیسے نہیں. کیا ایسا کر ایک لیا, دونوں آدھی آدھی پی لیں گے, دونوں کیا کر لیں گے آدھی آدھی. وہ چلا گیا. پھر باتیں یار 2 میں آج کل کچھ نہیں ہوتا, کرنا ہے تو کس سے کرو 3 کروڑ سے کرو. ایسی باتیں چل رہی. وہ آیا پراٹھا, چیز والا پراٹھا, اتنے کا چیز والا نہیں سادہ لیا, وہ بھی 3 نہیں 3 آدمی ایک پراٹھے میں شریک ہو رہے ہیں. باتیں کیا ہو رہی ہیں 1.5 سے کرو, 2 کروڑ سے نہیں 3 کروڑ سے. آخر میں پیسے مانگنے آیا تو پیسے ہی نہیں نکل رہے جیب سے. وہ کہہ رہے تم کم وقت باتیں تو 3 کروڑ 4 کروڑ 18 کروڑ کی کر رہے. تو یہی ہے, آپ ہوٹلوں پہ جا کے دیکھو ایسی بڑی بڑی باتیں, اور کٹ چائے منگوا رہے ہوں گے. چائے کون سی منگوا رہے ہوں, 2 کٹ لیا 2 کٹ لیا. بڑی ان کی ویڈیوز میں اچھی بات ہے بےہودگی نہیں ہوتی. ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی, بڑا مزہ آیا, میں نے بڑی شیئر کی. میں نے کہا یار ہمیں اپنی بچپن یاد دلا دیا انہوں نے. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ جب پڑوسیوں کے یہاں سے آتی تھی نا, پڑوسن سے بڑی دوستی تھی, ہمارے پڑوس میں رہتی تھی کوئی خاتون, تو ہم اپنی امی کو لینے جاتے تھے تو وہ دروازے پہ بھی کھڑے کھڑے باتیں, ہلتی نہیں ہے نا وہ پرانی عورتیں, باتیں ہی ختم ہو رہی. بھائی امی اب گھر چلو ہم لینے آئے. تو انہوں نے بالکل وہی نقشہ کھینچا. تو پڑوس سے امی نکل کے آئی ہیں, امی کو لینے آیا, وہ پھر دروازے پہ باتیں, پھر باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ان کی. پھر وہ اچھا چلو چلتے ہیں, اچھا ہاں وہی چلتے ہیں, اچھا وہ بتانا آج کھانے میں کیا پکایا ہے, آج کدو, ہاں کدو ذرا سستے ہو گئے ہیں. وہ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ان کے. اتنی لمبی باتیں, بندہ بیزار آ گیا یار. میں نے کہا یار اس بندے نے صحیح نقشہ کھینچا ہے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا, خواتین امی کو لینے جاؤ نا کہ بھی بلایا ہے گھر میں, کھانا پکا دو, یہ کر دو, تو وہ پرانی عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں 2 خواتین کو جیل ہو گئی 20 سال اکٹھی رہی نا وہ. تو جب جس دن رہائی ملی تو کہہ رہی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ پھر ملے تو کریں گے. جیلر نے کہا یار 20 سال میں تمہاری باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. تو بڑا اچھا ہو رہا, اس میں بے حیائی نہیں ہے, بےہودگی نہیں ہے. مجھے انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے. کہتے ہیں اچھا مفتی صاحب کمرشل ہو گئے ہماری میرے بھائی. اچھا اس میں ایک اور بھی بڑا زبردست, تازہ تازہ, پرانے لوگوں کو تازہ تازہ شوق بھی ہوتا ہے. تازہ گوشت اپنے سامنے کٹوا کے لائے ہیں, تازہ 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 تازہ. اچھا ان دنوں میں میری بھنڈی لگ رہی تھی, میں بھی تازہ تازہ بھنڈی کھا رہا تھا. جس کو میں بھنڈی کھلاتا بولتا بالکل تازہ تازہ ہے, تازہ تازہ. تو اس پہ ہمارے بانجوں نے بھیجی, بولے یہ تازہ تازہ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. تو تازہ تازہ. پھر وہ دادے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے نا, ابے تم لوگ تو یہ فروزن مرغی کھاتے ہو, ہم تو تازہ تازہ مرغا کاٹ کے کھاتے تھے. تو ایک نے, اب مقابلے ہو رہے ہیں, تو ایک نے کہا ابے سامنے ہم تو انڈا خریدتے تھے, مرغی بٹھاتے تھے, اس چوزے کی اپنے حساب سے تعلیم و تربیت کرتے تھے, پھر تازہ تازہ کاٹ کے کھاتے تھے. تو یہ بوڑھوں میں یہ مقابلے ہوتے ہیں. اس کے بعد سے میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تازہ تازہ بھنڈی. لیکن ہماری بھنڈی آرگینک تھی, وہ واقعی تازہ تازہ تھی. اچھا میرے بھائی, بیماری کا علاج اللہ کی طرف سے, اس پر یقین کرنا ضروری ہے, وہ کافر ہو جائے گا.
मजबूरी है यार, करीब का है, अफसोस हो रहा है। बीमारी का इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अल्लाह ताला की तरफ से, और इस पर यकीन करना ज़रूरी है। जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। जैसे शहद में शिफा है, मेरी खाला की बेटी है, वालिदैन मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे बीमारी का शादी से क्या ताल्लुक हो गया, लेकिन मुझे 10% भी दिल माइल नहीं है इसकी तरफ, क्या करूं? वालिदैन कहते हैं तुम्हारी बहन की शादी हमने अपनी पसंद से की है तो तुम क्यों नहीं मानते? दो अलग अलग सवाल हैं जिनको एडमिट कर दिया इन्होंने। भाई बीमारी और इलाज दोनों अल्लाह की तरफ से, लेकिन असबाब अल्लाह ने ही पैदा किए है ना, तो अल्लाह ही हमें हुक्म देता है असबाब इख्तियार करो, नजर किस पे रखो? अल्लाह पे रखो। बाकी आपका